تھینک یو ویری مچ جی 24 نیوز کو آپ نے ٹائم دیا. آئی صاحب میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جہلم میں بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ آ رہا ہے جس کا آئندہ چند دنوں میں وزیر اعظم پاکستان اس کا افتتاح کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹس میں کے آنے سے جہلم میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہم سے یہ بات کرنے کا وقت منتخب کیا. اگر آپ تھوڑی سی پنڈ دادن خان کی ہسٹری میں جائیں تو یہ منصوبہ جو کل عمران خان صاحب کے آنے پہ جس کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا جائے گا، یہ منصوبہ 1910 سے چلا ہوا ہے. اور اس پہ جب اپر نہر کھودی تو اس وقت ہمارا انٹرنل ایک معاہدہ تھا سندھ طاس منصوبے کا، جو ایک ذیلی تھا کہ آپ کوئی نئی نہر جو ہے وہ نہیں نکالیں گے 50 سال. چنانچہ جب میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں گیا تو میں نے پنڈ دادن خان کا، کیونکہ میں نے تو اپنے آپ کو جہلم کا نمائندہ سمجھا تھا، میں نے کبھی اپنے آپ کو ایک حلقے کا نمائندہ نہیں جانا تھا. جب میں نے یہ ہسٹری پڑھی تو اس وقت مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جلال پور نہر کا یہ منصوبہ تھا جس کے لیے بہت سی لوگوں نے کوشش کی، لیکن سندھ طاس کے اندرونی اندرونی طے شدہ فیصلوں کے مطابق یہ انیشیٹ نہیں ہو سکا. چنانچہ میں نے اس مسئلے کو اٹھایا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، بہت زیادہ اس پہ ہوئی. پھر اس وقت جنرل شفقات صاحب تھے، ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی. اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے بے پناہ کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے الیکشن نزدیک آ گئے اور وہ نہ کر سکے. تو اس کا کریڈٹ جو ہے اب میں فلی طور پر دیتا ہوں چودھری فواد کو، جس نے ایک بہت تھوڑے وقت میں اس نے 45 ارب کے ایک منصوبے کو انیشیٹ کیا ہے. اور میں یہ جانتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے لوگوں کے لیے اتنے فنڈز کا کہنا مانگنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دینے والوں کا ہوتا ہے کہ باقی بھی تو ضلع ہیں نا. تو یہ صرف 45 ارب کا ایک منصوبہ ہے. اس کے علاوہ دوسرا منصوبہ ہے سوئی گیس کا. یہ پنڈ دادن خان کی نہیں، جہلم کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو سینٹرل ڈسٹریبیوشن سینٹر ہے وہ پنڈ دادن خان میں ہے، جہاں پنڈ دادن خان سے پشاور کو بھی جاتی ہے گیس، فیصل آباد کو بھی جاتی ہے، اور بہت سے صنعتی علاقوں میں وہاں سے گیس جاتی ہے. اگر نہیں گیس جا رہی تو 100 گز پہ ایک قائم گھر پہ نہیں جا رہی. چنانچہ آج اس گیس کے منصوبے کے لیے بھی چودھری فواد نے بڑی محنت کی، اور انشاءاللہ اس کی بھی اناؤنسمنٹ ہوگی. اس کے بعد جو ہماری بہت ہی اہم ترین ضرورت ہے جہلم والوں کی، وہ یہ تھا کہ ہمارا موٹر وے سے رابطہ جو ہے وہ ایک کوئک ہو، کیونکہ موٹر وے سے اب ایکسپورٹس بھی امپورٹس بھی جو ہیں وہ بڑی آسان ہیں، لیکن وہ رابطہ ممکن نہیں تھا. چنانچہ ہم نے 2 رویہ سڑک کے لیے انہوں نے کوشش کی، وہ بھی کوئی 25 ارب کا منصوبہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 منصوبے ہیں جو وزیر اعظم صاحب امیڈیٹلی انیشیٹ کریں گے اپنی 26 تاریخ کی وزٹ میں. تو مجھے یہ کہنے دیجیے گا کہ جہلم کی تقدیر بدلے گی ان منصوبوں کے پایہ تکمیل تک پہنچنے پہ. جہلم کے لیے عزیز شہباز صاحب بہت بڑے منصوبے ہیں، اسپیشلی اگر ہم اس میں بات کریں جو نہر کا منصوبہ ہے، تو اس سے جہلم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک بنجر علاقے تھے وہ آباد ہوں گے، اور اس سے کیا خوشحالی آ سکتی؟ دیکھیں جی، تقریباً ہمارے کلر زدہ اور بنجر اوور 2 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ بیکار پڑی ہوئی تھی. باقی جو ہماری کارآمد زمین تھی اس میں بھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کلٹیویشن جو تھی، اس میں پیداواری صلاحیت جو تھی وہ بہت کم تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ سلسلہ مکمل ہوگا تو پنڈ دادن خان بالخصوص اس میں ایک سرسبز انقلاب آئے گا، لوگوں کے لیے خوشحالی ہوگی اپنی زمینوں میں. آج لوگ
3 مربے 5 مربوں کے مالک ہیں، لیکن ان کو 1 سال کی گندم بھی نہیں آتی، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ وہ خوشحال ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پنڈ زادن خان کے لوگ تعلیم کے بارے میں اتنے کانشیس ہیں جس کی حد نہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پنڈ زادن خان سے نقل مکانی کر کے کوئی جیلم آ کے آباد ہو گیا، کوئی اسلام آباد، کوئی لاہور، لیکن پھر ان کے بچوں کو پنڈ زادن خان سے باہر اپنے حصول تعلیم کے لیے یا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ تحصیل جیلم، دینا، سہاوا کے لیے بھی ایک پیکج ہے جو چودھری فرق صاحب نے اس دن اناؤنس کریں گے۔ یہاں مطلب ہے کہ اگر ایک علاقے کی بہتری ہوگی تو وہ کوئی مخصوص بہتری نہیں ہوگی، وہ ہر جگہ پہ اس کے اثرات پھیلیں گے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایشیا بینک کے تعاون سے جہلم میں پہلے بھی ایک دریا کے کنارے بند بنا، اب یہ نہر کا بھی جو فنڈنگ ہے ایشیا بینک نے کی ہے، تو کیا یہ لوکل حکومتی لیول پہ اس کے لیے اپروچ کیا گیا یا فواد چودھری صاحب نے پرسنلی اس پہ انٹرسٹ لے کے انیشیٹو لے کے اس چیز کو فوکس کر کے یہ جو انتہائی ضروری علاقے کی اہم ضرورت تھی اس کو فوکس کر کے اس منصوبے کو کامیاب کروایا؟ وقار صاحب، آپ ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے اس کو تو سمجھتے ہیں کہ یہاں اپنے آپ ابھی ہمارے ادارے اتنے فعال نہیں ہو سکے کہ وہ خود انیشیٹو لے کے کوئی کام کر سکیں۔ آپ نے جیلم کی جو اپنا ذکر کیا ہے تو اس سلسلے میں لیٹ چودھری الطاف حسین مرحوم نے اس کے لیے یہ پروجیکٹ منظور کرایا، ایشین ڈیولپمنٹ سے پیسے منظور کرائے، مگر بعد کی حکومتوں جو تھیں وہ ایک تو اس بارے میں حسد تھا کہ یہ سارا چودھری الطاف صاحب نے کیا ہے، اور پھر ایک گیپ آیا 30 سال کا جس میں یہ نہ ہو سکا۔ مجھے بھی یہ فخر ہے کہ جب میں منسٹر تھا تو میں نے شوکت عزیز صاحب کو کہہ کے میں نے کہا جی کہ آپ کوئی اپنے پرسنل تعلق استعمال کر کے یورپین یونین سے یہ فنڈ ریلیز کروائیں تاکہ ہمارے یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں، نہر والا، اپنا گیس کا، دو رویا سڑک کا، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے دوسرے جو ہیں، یہ کریڈٹ آپ صرف اور صرف چودھری فواد کو دیں گے جس نے اس پہ محنت کر کے اپنی لیڈرشپ کو کنونس کیا ہے کہ میرے ڈسٹرکٹ کی یہ ڈائر ضرورت ہے۔ میں یہاں پہ آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہوں گا کہ متعدد جگہوں پہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں، یہ پرائز جو طے کی گئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ ہے، تو کیا آپ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ اور دیکھیں جی، ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ ہمارا ذمہ دار جو ہے اس کو نقصان برداشت کرنا پڑے، اور ہم اپنے لوگوں کے لیے ساری وہ جدوجہد کی، ہم نے ان کو بہتر پرائز دلانے کے لیے اپنا رول ادا کیا۔ لیکن میرے عزیز بات یہ ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں اس میں حسد بھی ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ ہم نے کیوں نہ کیا، یہ چودھری فواد کے نام پہ کیا جا رہا ہے، اور جو نگیٹیوٹی زیادہ ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ خود ناکام لوگ جو ہیں کسی کامیاب کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد نے ابھی تو جو ہماری انڈسٹری ہے وہاں پر، اس کے بعد جو ہماری مائنز ہیں، جو نمک کی کانیں ہیں، ان کی بہتری کے لیے اس نے میرے خیال ہے کوئی 20 مختلف اداروں سے رابطہ کیا ہے کہ آ کے ان کو امپروو کریں تاکہ ہمارے مزدور کی حالت بہتر ہو۔ حاجی شہباز صاحب، میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس دفعہ کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے بڑا ایک زبردست ایونٹ ہوا، اس سے یہ ہوا کہ جہلم میں جو حکومتی سطح پہ روہتاس میں گردوارے کو فنکشنل کیا گیا، اس سے 12 سے 13 ہزار سکھ یاتری جہلم میں بھی آئے، تو کیا آپ کے پلان میں شامل ہے کہ جہلم کے مینومنٹس کو پرزرو کر کے ٹورزم کو مزید فروغ دیا جائے اور اس سے جہلم بھی مستفید ہو سکے؟ دیکھیں، یہ جو ہمارے مانومنٹس ہیں نا،
یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی فرد کا اپنا گھر ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ان مانومنٹس کی حفاظت کرنا جو ہے وہ ہماری اجتماعی زندگی، ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں پر اگر بھول نہیں رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جب قلعے کو آباد کرنے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے یونیسیف سے فنڈز آئے، اور وہاں پہ جو مقدس مقام ہے سکھوں کا، اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے چودھری فرخ الطاف نے وہاں پہ کام کیا تھا کہ ان کی جو زمین تھی اس کو اپنا کیا اور اس کی مرمت کی، اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو مانومنٹس ہیں، جو ہماری ہیریٹیج ہے، ہمیں اس کو ہر صورت پہ اس کا تحفظ کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے اٹریکشن پیدا کرنی ہے کہ باہر سے لوگ آ کے وہاں پہ دیکھیں اور وہ اپنی مذہبی سیٹسفیکشن جو ہے وہ حاصل کریں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ساتھ اس وقت چودھری غلام احمد زمرد صاحب بھی موجود ہیں، تو ان سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی السلام۔ چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ٹورزم کی، اوور براڈ جو بہت زیادہ یہاں پہ ٹورزم کی جا سکتی ہے، اور سکھوں کے حوالے سے اب آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے یہاں پہ بہت زیادہ سکھ آئے۔ آپ جہلم سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا دوسرا گھر مانچسٹر میں بھی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا بہتر اور اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے ٹورزم اور پروموٹ اور ہمارے علاقہ جو جہلم ہے وہ دنیا بھر میں اور اس کی پہچان ہو سکے؟ جی بڑی اچھی بات کی آپ نے جی۔ اصل میں یہ پچھلے دنوں میں ہی ایک سروے آیا ہے ٹاپ 20 ڈیسٹینیشنز آف دا ورلڈ، جس میں پاکستان نمبر 1 آیا ہے۔ اس سے پہلے ایک میگزین ہے ادھر یو کے کی، اس نے بھی سروے کیا تھا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان از ایٹ دا ٹاپ آف دا ٹورسٹ لسٹ۔ تو یہ جب سے ہماری اپنا سیکورٹی حالات بہتر ہوئے ہیں تو بے شمار لوگ جو ہیں آ رہے ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا وہ ناردرن ایریاز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ایسے پہاڑ دنیا میں، اس طرح کی سینری، اس طرح کے پہاڑ 18 ٹاپ جو پہاڑ ہیں وہ پاکستان میں ہے۔ نمبر 2 جو ہے K2 گڈون، وہ بھی پاکستان میں ہے۔ تو اگر ایسی چیزیں ہم نیچر کو ہی پروموٹ کریں تو میرا خیال ہے پاکستان کا جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہی رہے گا۔ جو صاحب میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا، جو پنجاب کے 10 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سے جہلم کو بھی منتخب کیا گیا، اور روہتاس سے ٹلہ یہاں پہ چیئر لفٹ بھی پچھلے ہفتے اناؤنس کی گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جہلم میں ٹورزم اور زیادہ پروموٹ ہوگی؟ دیکھو جی، ٹلہ جوگیاں تو ایک ایسی مانیومنٹ ہے کہ جو بھی جہلم سے گزرے تو اسے وہ ضرور نظر آتی ہے، اور یہ ایک بڑا تاریخی مقام ہے، بڑا پرانا ہے۔ ان میں ہمارے جو مغل بادشاہ آتے تھے اس ایریے میں، وہ بھی وہاں وزٹ کرتے تھے۔ گرو نانک کا وہاں وزٹ تھا، بلناتھ کا وہ ڈیرا تھا، بلکہ یہ آپ کی یہ جتنی نیچے زمین ہے ادھر 9 گرام وغیرہ، یہ ان کی وہ اپنا جو ریونیو ہوتا تھا وہ ان کو دیا جاتا تھا۔ تو اس ویری پرامننٹ اور بڑی مشہور ہسٹوریکل پلیس ہے، اور اگر یہاں پہ لفٹ لگ جائے، بلکہ ابھی آپ یقین کریں کہ میں کوئی 1.5 سال پہلے میں ادھر گیا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہاں لفٹ ہونی چاہیے، تو یہ تو بڑا اچھا اقدام ہے۔ جی، اس پہ ہم نے کامران لاشاری صاحب کو یہاں پہ لے کے آئے تھے، اور اس پہ لفٹ کا جو پرپوزل تھا وہ ہمارا اپروو ہو چکا ہے، اور آئندہ سال آپ انشاءاللہ دیکھیں گے 2020 میں ٹورزم کا ایئر ڈکلیئر ہوا ہے، اور اس پہ پہلے نمبر پہ پاکستان ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جہلم کی ٹورزم کو بھی اس 2020 میں مزید پرموٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ مہربانی۔